Shami Production, an Islamic record label. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله. لقد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة ومحوت الظلم. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بابا سے بلند مل کے پڑھ لیں. صلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا محبوب رب العالمین. صلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ. ذوق اور شوق کے ساتھ بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود السلام مل کے پڑھیں. صلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك سيدي يا خاتم النبيين والمعصومين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم. اسلام اطاعت خلفائے راشدین، ایمان ما محبت آل محمد. بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست داری چار یارم، تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم، زیر سایہ ہر ولی، حضرت صدیق عکس حسن کمال محمد، حضرت فاروق ذل جاہ و جلال محمد، حضرت عثمان ضیاء شمع جمال محمد، حضرت حیدر بہار باغ خصال محمد. از مذہب رفاظ و خوارج و نواسب و بیزارم، من کی سنی دوست دار چار یارم. لی خمسة اطفی بها حر الوباء الحاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. مالک کائنات کے فضل اور اس کی توفیق سعید سے ہم سب کو آج کی اس خوبصورت مختصر سی نشست میلاد میں آنے کی توفیق مل رہی ہے. دعائے کہ مالک کائنات ہم سب کا آنا آ کر اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے اپنے سینوں کو منور کرنا، میرا خالق اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے ذریعہ نجات عطا فرمائے. اور جن بھائیوں نے، دوستوں نے اس نشست کو سجایا، اس کے لیے کوشش کی
خصوصاً ہمارے بابا جی محمد ریاض بڑے اخلاص کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ اس بزم کو سجایا۔ دعا ہے کہ اس بزم کا سجنا، ذکر و اذکار کرنا کرانا مالک قبول فرما کے ان کے لیے ذریعہ نجات و رحمت عطا فرمائے۔ اس میلاد کے صدقے میرا مالک ان کے کاروبار، مال و جان میں برکتیں عطا فرمائے۔ انشاءاللہ 9:30 پونے 10 کے قریب دعا کریں گے۔ میں تھوڑے سے وقت کے لیے آپ کے سامنے کچھ گزارشات رکھوں گا، اس کے بعد انشاءاللہ فیضان بھائی گفتگو فرمائیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ سلام اور دعا ہوگی۔ میں نے جو آیہ کریمہ کا حصہ تلاوت کیا ہے، اس میں تیری اور میرے خالق نے، احکم الحاکمین نے، مالک کائنات نے، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یعنی رب نے اپنی طرف سے 2 چیزوں کا، ہماری طرف آنے والی 2 چیزوں کا ذکر فرمایا۔ میں نے تمہاری طرف بھیجا اپنا نور اور روشن کتاب۔ اب جتنے بھی مفسرین اکرام نے اس آیہ کریمہ کی تفسیر کی ہے تو اس کا یہ نتیجہ نکالا ہے کہ یہاں پہ نور سے مراد تیرے اور میرے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور کتاب سے مراد قرآن ہے۔ تو رب نے اس آیت میں جو لفظ نور استعمال فرمایا، ذکر فرمایا، اس سے مراد میرے نبی جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ میں نے اپنے نبی کو، اپنے محبوب کو، اپنے سونے ماہی کو، اپنے مکی و مدنی منٹھار آقا کو میں نے نور بنا کے دنیا میں مبعوث فرمایا ہے، اور فرمایا جس وقت میں نے اپنے نبی کو دنیا میں بھیجا ہے، عالم کیا تھا، حال کیا تھا، کنڈیشن کیا تھی اس جہان کی، کیا حالات تھے اس جہان کے، کس دور سے یہ وقت گزر رہا تھا، ہر طرف ظلم تھا، ستم تھا، ہر طرف کفر اور شرک کا اندھیرا تھا، ظلم کا دور دورہ تھا۔ اگر ایک بار کوئی لڑائی چھڑ جاتی تو کئی سال وہ لڑائی چلتی ہی رہتی، اور اس وقت میں نے اپنا نور دنیا میں مبعوث فرمایا، جس وقت ہر طرف ظلم اور ستم اور کفر اور شرک کا اندھیرا چھا چکا تھا۔ جب دنیا عالم میں کفر اور شرک کے بادل منڈلا رہے تھے، کفر اور شرک کے بادلوں نے سایہ کر لیا تھا، پوری روئے زمین پر کوئی بھی اللہ کی ذات کو سجدہ کرنے والا نہیں تھا۔ اگر کوئی اہل حق تھا تو اس پہ ظلم و ستم کیا جا رہا تھا، اور میں اس حال میں جب اس دور عالم کی یہ کنڈیشن بن چکی تھی، میں نے اپنے نبی کو دنیا میں بھیجا ہے، تو میرے نبی کی نورانیت کا صدقہ ہے کہ جب میرے نبی نے اپنا نورانی قدم دھرتی کے سینے پہ رکھا، میرے نبی کے نورانی قدم کی برکت سے میں نے پورے عالم کو نورانی اعزاز و تاج عطا فرما دیا ہے۔ وگرنہ پہلے کیا تھا، کیا کنڈیشن تھی اس دنیا کی؟ آج لوگ کہتے ہیں انسانیت کی بات کرو، چھوڑو دین کو پیچھے کرو، قرآن کو پیچھے کرو، ایمان کو پیچھے کرو، انسانیت کی بات کرو۔ میں کہتا ہوں جا کے کبھی بیٹھ کے اپنی انسانیت کو دیکھ تو صحیح، تیری انسانیت میرے آقا کی ولادت سے پہلے کیا تھی۔
آج تو انسانیت کا درس دیتا ہے۔ میرے آقا کی آمد سے پہلے، اس نور خدا کی آمد سے پہلے انسانیت کیا تھی ذرا دیکھ تو صحیح۔ یہ تھی انسانیت کہ اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو باپ شرمندہ ہو جاتا تھا۔ یہ تھی تیری انسانیت، دین کو چھوڑ کر، سیدہ زہرا کے بابا کو چھوڑ کر اور ان پہ آنے والی کتاب قرآن کو چھوڑ کر تو کس انسانیت کی بات کرتا ہے؟ میرے آقا کی ولادت سے پہلے کی انسانیت تو یہ تھی، اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو باپ اپنا سر جھکا لیتا ہے اور اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زمین درگور کر دینا فخر سمجھتا ہے۔ میں نے کہا یہ ہے تیری انسانیت جو والی کونین کی ولادت سے پہلے تھی، آقا کونین کی آمد سے پہلے تھی، کہ بیوہ کی کوئی عزت نہیں تھی، بیوہ کی کوئی قدر نہیں تھی۔ یہ تھی تیری انسانیت کہ ماں کو منڈی میں بیچا جا رہا تھا، یہ تھی تیری انسانیت کہ باپ کی بولیاں لگ رہی تھی، یہ تھی تیری انسانیت کہ بڑا بیٹا اپنی ماں کے ساتھ باپ کے مرنے کے بعد نکاح کر رہا تھا۔ یہ ساری تیری گندی انسانیت آقا کی ولادت سے پہلے تھی۔ ناش کر، اگر انسانیت کو بھی عروج ملا ہے، اگر انسانیت کو بھی رب نے عزت دی ہے، اگر انسانیت کو بھی رب نے مقام دیا ہے، اگر انسانیت کو بھی رب نے مرتبہ دیا ہے، تو یہ یاد رکھنا یہ اعزاز رب نے اپنے نبی کی نورانیت کے صدقے عطا فرما دیا ہے۔ کیا تھی انسانیت؟ میرے رب نے میرے نبی کو دنیا میں بھیجا، فرمایا کنڈیشن کیا تھی، حالت کیا تھی؟ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حالات یہ تھے کہ حاملہ عورت گلی سے گزر رہی تھی، دو مستنڈے کسی چوراہے میں کھڑے تھے۔ جب ان مستنڈوں نے حاملہ عورت کو دیکھا، آخری ایام تھے اس کے حمل کے، تو آپس میں شرط لگا لی۔ ایک نے کہا کہ اس کے پیٹ میں بچہ ہے، دوسرے نے کہا نہیں اس کے پیٹ میں بچی ہے۔ اب یہ دو مستنڈوں کی آپس کے اندر بحث و مباحثہ ہے حاملہ عورت کو دیکھنے کے بعد، یہاں تک کہ بحث و مباحثہ اس حد تک پہنچا کہ اب فیصلہ ہوا کہ اس عورت کا پیٹ کاٹ کے دیکھ لیتے ہیں کہ اس عورت کے پیٹ میں کیا ہے۔ یہ تھی انسانیت۔ میرے آقا کی آمد سے قبل یہ تھی انسانیت۔ اور پھر ایسا کیا، اس گلی میں جاتی ہوئی عورت کو پکڑا، اس کا پیٹ کاٹا، معاذ اللہ، بے گناہ عورت کو قتل کر دیا، اور اس کے پیٹ سے بچہ نکال کر ٹانگ سے پکڑ کر الٹا لٹکا کر شرط جیتنے والا اپنی جیت کی خوشی منا رہا تھا۔ یہ تھی انسانیت۔ میں نے کہا یہ تیری انسانیت تھی جو بانی اسلام کے آمد سے پہلے تھی، جس کا تو آج رونا رو رہا ہے کہ چھوڑو دین کو، چھوڑو اسلام کو، چھوڑو قرآن کو، معاذ اللہ انسانیت کی بات کرو۔ یہ تھی تیری انسانیت۔ اگر مصطفیٰ کریم آقا کو ایک طرف رکھ کے، دین کو ایک طرف رکھ کے، قرآن کو ایک طرف رکھ کے تو انسانیت کی بات کرتا ہے، تو یہ تھی تیری انسانیت۔ میں بتاتا ہوں انسانیت کو عروج کیسے ملا ہے۔ جب آمینہ کے لال نے اپنا نورانی قدم اس دھرتی کے سینے پہ رکھا تو جہاں بیٹی ہوتی ہے باپ سر جھکاتا ہے اور اپنے ہاتھوں سے بیٹی کو زمین درگور کرتا ہے۔ سیدہ زہرا کے بابا نے فرمایا بیٹی دفن کرنے والی چیز نہیں ہے، بیٹی شرمندہ ہونے کا ذریعہ نہیں ہے، بیٹی رحمت ہے، بیٹی رب کی طرف سے تیرے لیے برکت ہے، بیٹی رب کی طرف سے تیرے لیے رضاعت کی سند ہے۔ اگر رب نے تجھے بیٹی دی ہے تو سمجھ کہ تیرا رب راضی ہے تو تجھے اپنی رحمت سے نوازا ہے، تیرا رب تجھ پہ مہربان ہے تو اپنی رحمت سے نوازا ہے، تیرا رب تجھ سے راضی ہے تو اپنی رحمت تیرے گھر میں اتاری ہے۔ رحمت للعالمین آقا نے فرمایا تھا
یہ بیٹی دفن کرنے والی چیز نہیں ہے. اس بیٹی کی پرورش کر, اس بیٹی کی پرورش کرنے کے بعد اچھی تربیت کر. اس کی اچھی تربیت کرنے کے بعد جب یہ بلوغت کو پہنچ جائے اس کا عقد کر, اس کا عقد کر کے اس کو اپنے گھر سے روانہ کر. فرمایا جب اپنے گھر سے روانہ کرے گا, خوش نصیب ہے وہ باپ جب اپنی بیٹی کو رخصت کرے گا. اللہ کی قسم ہے, نمازیں ایک طرف ہیں, روزے ایک طرف ہیں, صدقات ایک طرف ہیں, خیرات ایک طرف ہے, حج بیت اللہ ایک طرف ہے, نیکی ایک طرف ہے, بھلائی ایک طرف ہے, اس کی ساری نیکیاں فرمایا ایک طرف ہیں. یہ بیٹی کی پرورش کرنا, یہ بیٹی کو بلوغت تک پہنچنے میں اچھی تربیت سکھانا, یہ بیٹی کا عقد کر کے اس کے گھر میں بھیجنا, فرمایا ساری نیکیاں ایک طرف ہیں. یہ نیکی اتنی بڑی ہے جب یہ دنیا سے رخصت ہوگا, قیامت کا دن ہوگا جب سارے چھوڑ جائیں گے. میرے آقا نے فرمایا ایسے باپ کو جس نے یہ ایسا طریقہ اختیار کیا ہے, اس طریقے پہ چلا ہے, اللہ قیامت کے دن جب سارے چھوڑ جائیں گے اللہ میرے غلام کو میرے پڑوس میں جگہ عطا فرمائے گا. یہ تھی انسانیت جو آمینہ کے لال نے آ کے ہمیں بتائی ہے. ماں کی منڈی میں بولی لگتی تھی, قیمت لگتی تھی. زمین پہ یہ بھی ستم ہوا, اگر گھر میں باپ فوت ہو جائے نا تو بڑا بیٹا, اللہ معاف فرمائے, بڑا بیٹا اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لیتا تھا. یہ بھی ستم دھرتی پہ ہوا اور انسانوں نے ہی کیا تھا. قربان جاؤں سیدہ زہرا کے بابا کے ولادت پہ جب تیرے اور میرے آقا نے نورانی قدم زمین پہ رکھا نا تو فرمایا یاد رکھنا ماں نکاح والی چیز نہیں ہے, باپ مر جائے تب بھی, باپ زندہ رہے تب بھی, ماں نکاح والی چیز نہیں ہے. اگر باپ زندہ ہے پھر بھی خدمت کر, اگر باپ مر گیا ہے پھر بھی خدمت کر. کیوں, یہی وہ دولت ہے اللہ نے جس کی خدمت کے صدقے تجھے جنت کا داخلہ عطا فرمانا ہے. یہ کس نے انسانیت کو عزت دی ہے؟ میرے آقا نے دی تھی. کس نے انسانیت کو وقار دیا تھا؟ میرے آقا نے دیا تھا. کس نے انسانیت کو مرتبہ دیا تھا؟ میرے آقا نے دیا تھا. زمین پر تو یہ بھی ظلم ہوا, اگر بیوہ عورت ہے تو اس کو معاشرے والے حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے, یا اسے ٹیشو کی مانند استعمال کر کے ڈسٹ بین کے اندر پھینک دیتے تھے. یہ تھی انسانیت, یہ تھا انسانیت کا کردار. قربان جاؤں سیدہ زہرا کے بابا کی آمد پر جب تیرے اور میرے آقا نے زمین پہ قدم رکھا تو اللہ نے عورتوں کو بھی عزت کا مقام عطا فرما دیا ہے. تو یہ اندھیرے تھے, یہ ظلم تھا, یہ ستم تھا جس وقت ہر طرف چھا چکا تھا. یہ ظلم و ستم کے پہاڑ تھے جس وقت معاشرے میں عروج پہ تھے. اگر دو قبیلوں کے درمیان کسی بات پہ لڑائی چھڑ گئی تو کئی سال قتل و غارت کے بازار گرم رہتے تھے. کئی سال ان کے درمیان اس بات کے اوپر جس بات پر ان میں جھگڑا ہوا, لڑائی ہوئی, فساد ہوا, کوئی فساد کو ختم کرنے والا نہیں تھا. کئی سال انسانیت کے خون سے کھیلا جاتا تھا. جب آمینہ کے لال نے 12ویں کی رات اپنا نورانی قدم زمین پر رکھا تو فرمایا فساد کو ختم کر کے آمینہ کے لال نے دلوں میں محبت کو پیدا فرما دیا تھا. یہ ساری عظمتیں رب نے دی ہیں تو میرے محبوب کے نورانیت کے صدقے عطا فرمائے, میرے آقا کی نورانیت کے صدقے عطا فرمائے. تو میں کہتا ہوں بڑا ذلیل انسان ہے, بڑا بدبخت ہے, احمق انسان ہے. عزت پا کے بھی کہے کہ معاذ اللہ نبی ہم جیسے تھے, مرتبہ پا کے بھی کہے کہ معاذ اللہ نبی ہم جیسے تھے, شہرت پا کے بھی کہے کہ معاذ اللہ نبی ہم جیسے تھے, مقام پا کے کہے کہ معاذ اللہ نبی ہم جیسے تھے. بابا تیری تو عزت ہی نہیں تھی, تجھے تو کوئی جانتا ہی نہیں تھا, درندوں میں شمار ہوتا تھا.
اگر درندوں میں شمار ہونے سے نکال کر انسانوں کی صف میں کھڑا کیا ہے تو محمد مصطفیٰ نے کھڑا فرما دیا ہے۔ یہ سارے گناہ عروج پہ تھے جس وقت رب نے اپنے نور کو دنیا میں مبعوث فرمایا تھا۔ یہ ساری ذلتیں عروج پہ تھیں جس وقت رب نے اپنے نبی کے نور کو دنیا میں مبعوث فرمایا تھا۔ تو گویا پھر اسی بیٹی کا حق ہے اس نور کی آمد کی خوشی منانا۔ جو بیٹی بیچاری دفن ہو رہی تھی تو آمینہ کے لال نے دفن ہونے سے بچا کے عزت کی کرسی پہ بٹھا دیا ہے۔ اس باپ کو میلاد منانے کا حق ہے جو بیچارہ منڈی میں بیچا جا رہا تھا، آمینہ کے لال نے بازو سے پکڑ کے منڈی سے نکال کر جنت کے درمیانی دروازے پہ کھڑا کر دیا ہے اور اولاد کو فرمایا ہے یہ تیرے لیے جنت کا درمیانی دروازہ ہے۔ اس باپ کو میلاد منانا چاہیے جو بیچارہ منڈیوں میں ذلیل ہو رہا تھا اور منڈیوں میں جس کی بولیاں لگ رہی تھی، آمینہ کے لال نے بولیوں سے نکال کر اور ذلت کے گڑھے سے نکال کر آمینہ کے لال نے پکڑ کر عزت کے تاج پر بٹھایا تھا۔ اس ماں کو میلاد منانا چاہیے جس ماں سے شوہر کے مرنے کے بعد بڑا بیٹا جسے خود جنم دیا ہے، جسے خود 9 ماہ اپنی کوکھ میں اٹھایا ہے، جس کی خود پرورش کی ہے، جس کی خود تربیت کی ہے، جس کو خود جوانی پروان چڑھایا ہے، جس کی خود دیکھ بھال کی ہے، شوہر کے مرنے کے بعد اس ماں کو اس کے ساتھ نکاح کرنا پڑ رہے تھا۔ ارے وہ ماں نکاح کر رہی تھی تو وہ ماں ہی میلاد منائے کہ جس کو اولاد کا عقد کرنے سے نکال کر ماں کی منصب پر بٹھایا ہے اور اولاد کو فرمایا ہے یہ ماں نکاح والی چیز نہیں ہے، یہ ماں نکاح کرنے والی دولت نہیں ہے، یہ ماں تو جنت کا داخلہ ہے، ماں تو جنت کا ذریعہ ہے، ماں تو جنت کی سند ہے، ماں تو جنت کا سرٹیفکیٹ ہے۔ تو اس سے نکاح کر رہا ہے کیوں ذلیل ہونا ہے؟ تو اس سے عقد کر رہا ہے کیوں ذلیل ہونا ہے؟ ارے ذلیل ہو جائے گا۔ اگر عزت چاہتا ہے اس کے قدموں کو پکڑ، اس کے قدموں میں سر رکھ، اس کے قدموں کو بوسہ دے، اس کے قدموں کو بوسہ دے گا۔ یقین رکھ اس بوسے کی وجہ سے اللہ تیرے لیے جنت کے دروازے میں وسعت عطا فرما دے گا، کھول دے گے دروازے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی۔ تو یہ ہے میرے آقا کی نورانیت جس کی خوشی کا اظہار آج ہم کر رہے ہیں۔ جو کچھ ہمیں ملا ہے تو ہم اظہار تشکر رب کی ذات کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ مالک اگر تیرے نبی نہ ہوتے تو ہم بھی کہیں ذلیل ذلت والے گھر میں پیدا ہوتے، کہیں ذلیل ہو رہے ہوتے، کہیں کفر کی سیاہی میں، کہیں شرک کی سیاہی میں، کہیں گمراہی کی چکی میں پس رہے ہوتے۔ اے مالک یہ ساری عزتیں اگر ملی ہیں تو تو نے اپنے نبی کے قدموں کا صدقہ عطا فرما دیا ہے، لہذا ہم اظہار تشکر کرتے ہیں۔ تیری ذات کا شکر ہے تو نے ہمیں عزتوں سے نوازا ہے، تو نے ہمیں مرتبے دیے ہیں، تو نے ہمیں اعزازات دیے ہیں، تو نے ہمیں ناز دیے ہیں، تو نے ہمیں اس صف میں شامل فرمایا ہے جس صف میں آنے کے لیے نبیوں نے بھی رب کی بارگاہ میں درخواستیں کی تھیں۔ مالک یا تو یہ امت دے دے یا نبوت لے کے ہمیں بھی اپنے نبی کی امت میں داخلہ عطا فرما۔ اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔